عشق کے پروان تو بہت پہلے سے چڑھا ہوا ہے. چلا سا دل تھا اور غم نہ تھا اس میں کہ جب ہم تیرے عشق میں محصور تھے کہ جب تیرا بارہا اصرار کرنا نام محب پر. ہم مظلوم ہے تو کیا ہوا ہمارا خدا تو ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر آداب کو برے کار لاتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا بھائی، آپ کا ہمدرد، آپ کا بیلی اور آپ کا عبد الغفار. امید ہے آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی خیر و خیریت سے ہوں. بھائی ہے فورتھ سیمسٹر کے، وہ بھی ماشاءاللہ پوائٹری کرتے ہیں جس طرح ہم شعر و شاعری کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح. تو آج ہم ان سے غزل سنیں گے. انہوں نے پوچھتے ہیں ان سے کہ کس چیز کے اوپر انہوں نے، کس ٹاپک کے اوپر انہوں نے غزل لکھی ہے. تو ملاتے ہیں آپ کو ہم ان بھائی سے. تو یہ ہے بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی جان؟ خیر خیریت. آپ سنائیں یار. الحمدللہ. کیسی پڑھائی جا رہی ہے آپ کی؟ بس پڑھائی گزارا والی بات ہے، بس چل رہی ہے. تو آپ پوائٹری کرتے ہیں ہم نے سنا ہے. ہاں پوئٹری بس کرتے ہیں تھوڑا بہت ادھر ادھر کی نا، شوق رکھتے ہیں پوئٹری میں. تو ابھی تک آپ نے کتنی غزلیں لکھی ہیں، کتنی نظمیں لکھی ہیں؟ بس ایک دو غزلیں لکھی ہے. اب یہ بھی شروعات ہے تو انشاءاللہ آگے لکھتے جائیں گے. آپ جیسے آپ لوگوں کی سپورٹ ملتے جائیں گی ہم لکھتے جائیں گے. یہ تو مطلب یہ ہے کہ ابھی پروان چل رہا. ہاں 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 یہ بات بھی ہے. عشق کے پروان تو بہت پہلے سے چڑھا ہوا ہے. رہا نہیں جاتا، تڑپ ہی ایسی ہے نا. نہیں سوکے جو آپ نے غزل لکھی ہے موضوع پر لکھی ہے. بیسکلی اس میں نا ابھی آپ کو پتہ ہے حالات سارے مسلمان یعنی کہ ورلڈ کی ان کی جو یونٹی تھی، جو بیسکلی علامہ اقبال نے ہمارے لیے ایک آئیڈیالوجی دیا تھا. وہ آئیڈیالوجی کے اوپر ان لوگوں نے بات کیا تھا اور علامہ اقبال نے بہت شعر و شاعری کے ذریعے خودی کا پیغام دیا تھا، یونٹی. جیسا کہ ایک شعر میں آپ کو بتاؤں نا، ایک ہے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تا بقا کی کاشگر. تو آج کل دیکھ رہے ہیں تو مسلمان کی یونٹی بالکل نظر نہیں آ رہی ہے. تو بالکل آپ کو پتہ ہے فلسطین کے اندر اتنے برے حالات چل رہے ہیں اور جو مسلم ورلڈ ہے وہ کیا کر رہی ہے، وہ تو ہم سب کو نظر آ رہی ہے کہ ہماری جو یونٹی ہے، اسٹرینتھ ہے، وہ ہم لوز کر گئے ہیں نا. تو اسی وجہ سے یہ مسلمانوں کا ایک زوال کا دور چل رہا ہے. اسی وجہ سے میں نے تھوڑا بہت اس حوالے سے اوپر سے یہ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر اور مسلمانوں کی جو سایہ جو ڈوب رہا ہے ڈے بائی ڈے یونٹی کے لحاظ سے، اس کے اوپر میں نے تھوڑا بہت لکھنے کی کوشش کیا ہے. تو ہم مظلوم ہے تو کیا ہوا، ہم مظلوم ہے تو کیا ہوا ہمارا خدا تو ہے نا. ہم مظلوم ہے تو کیا ہوا ہمارا خدا تو ہے نا. ظلم عام تو ہے ہر جگہ مگر ہماری دعا تو ہے نا. دل میں امیدوں کا چراغ جلانا ہے ضروری، دل میں امیدوں کا چراغ جلانا ہے ضروری. اندھیروں کا مقابلہ مگر روشنی کا تقاضا تو ہے نا. دیکھنا ہے وہ لمحہ جب ظلم کا یہ سفر ختم ہو، دیکھنا ہے وہ لمحہ جب ظلم کا یہ سفر ختم ہو. خدا کی شان میں کوئی کمی تو نہیں، بھلا تو ہے نا. مشکلوں کا سامنا ہے لیکن ہم نہیں تھمے، مشکلوں کا سامنا ہے لیکن ہم نہیں تھمے. توفیق رب کی کرم وہ جو ہر وقت ہوا تو ہے نا. تو خود سے کہیں زیادہ ہے ہمارا ایمان پروردگار، خود سے کہیں زیادہ ہے ہمارا ایمان پروردگار. غموں کی تپش میں سکون کا دریا تو ہے نا. غموں کی تپش میں سکون کا دریا تو ہے نا. حزب اللہ کا راہ دکھائے جو ہمیں رہبر ہو، حزب اللہ کا راہ دکھائے جو ہمیں رہبر ہو. سایہ خدا کا جو ہمیشہ ہمارا ہو وہ تو ہے نا. سایہ خدا کا جو ہمیشہ ہمارا ہو وہ تو ہے نا. بس بہت ہی اچھی آپ کے جذبات الفاظ میں بیان ہو چکے ہیں جو کہ ہم محسوس کر سکتے ہیں. بالکل. اللہ آپ کو اس کا اجر دے، آپ کی دعائیں، آپ کے الفاظ کا اثر ہو اور اللہ قبول فرمائے. انشاءاللہ انشاءاللہ آمین. ویورس ہم نے بھی کچھ لکھا ہے آپ کے لیے. ہم نے کیا ہے، آپ تھوڑے تنگ نہ آ جائیں، تھوڑے سے اکتا نہ جائیں.
अच्छी पोएट्री सुनकर, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे यहाँ माहौल ये पाया जाता है, शेर व शायरी का तस्वुर किया जाता है कि शेर व शायरी सिर्फ शुगल के लिए होती है, दिल की तस्कीन के लिए होती है, जबकि हमारे मुल्क के जो कौमी शायर थे, उन्होंने अपनी शेर व शायरी से अपनी कौम को जगाया और शेर व शायरी में एक नई उम्मीद डाली कि शेर व शायरी सिर्फ एहसास, मतलब कि शुगल का नाम नहीं है। शेर व शायरी सिर्फ जो आज हम समझते हैं, अभी मेरे पास अल्फाज नहीं है कि क्या बताऊं, उस चीज का नाम नहीं है, लेकिन शेर व शायरी कौम को जगाने के लिए भी की जा सकती है। तो जो कि भाई ने बहुत अच्छे तरह अपने अल्फाज से अपने ख्यालात का इजहार फरमाया। तो अभी मैं चाह रहा हूं कि कुछ हमारे भी ख्यालात अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं आपको वो सुना रहा हूँ कुछ अजीब, मतलब कि इश्क मोहब्बत की थोड़ी बहुत अशार। तो मुलाजा फरमाए। मोहब्बतों के जितने भी दस्तूर थे, मोहब्बतों के जितने भी दस्तूर थे, ये सब किए हमने कसूर थे। मन चला सा दिल था और गम न था इसमें, मन चला सा दिल था और गम न था इसमें, कि जब हम तेरे इश्क में महसूर थे, कि जब हम तेरे इश्क में महसूर थे। अब जाके मालूम हुआ कि वही थी इब्तदा, अब जाके मालूम हुआ कि वही थी इब्तदा, कि जब मुस्लिम गयूर थे, कि जब मुस्लिम गयूर थे। तेरा बारहा इसरार करना पर ना बताया नामे मुहिब, तेरी हुर्मत के ही बाइस हम मजबूर थे, तेरी हुर्मत के ही बाइस हम मजबूर थे। ये ख्यालात हैं कुछ ऐसे औकात के बदलते हुए मेरे जहन से उभरे हैं, जो हमने फिर इसको तहरीर की शक्ल में, अशार की शक्ल में लिख डाले और आज हमने आपको सूत की शक्ल में समात फरमा सुना दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे कुछ अल्फाज अगर कीमत हुई तो लाइक मिल जाएंगे, ना हुई तो मैं समझूंगा कि कोई अहले दानिश ही नहीं इस जमाने में जो कदर करे हमारे इन ख्यालात की। गजब बेइज्जती है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई, आपका हमदर्द अब्दुल गफार। अल्लाह हाफिज। आपका देश